بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو رقم کسی دوسرے کو قرض دی جاتی ہے اس پر بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے۔ اس کی تفصیلات کیا ہے ابھی ہم انشاءاللہ وہ دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلی تو یہ ہے کہ جب قرض کسی کو دیا جاتا ہے تو اس کی بیسیکلی پھر دو اقسام ہو جاتی ہیں۔ یا تو یہ ہے کہ ہمیں اس کے ملنے کی امید ہے، واپس ملنے کی امید ہوتی ہے واپس، اور یا تو یہ ہے کہ پھر امید نہیں ہوتی، واپس ملنے کی امید ہی نہیں ہے۔ تو اگر واپس ملنے کی امید ہی نہیں ہے جو قرض کسی کو دیا ہے تو اس پر پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ صرف تب ہوگی جب کہ اس قرض کے واپس ملنے کی امید ہے، اور جب واپس ملنے کی امید ہے تو اس قرض کی آگے پھر مزید 3 قسمیں بن جاتی ہیں۔ سب سے پہلے ہوتا ہے قرض قوی، دوسری قسم ہے قرض یا دین اس کو متوسط، اور یہ تیسری قسم ہے اس کو کہتے ہیں ہم ضعیف۔ تو یہ یعنی 3 قسمیں بن جاتی ہیں، یعنی دین قوی، دین متوسط اور دین ضعیف۔ اور اس میں فرق کیا پھر، اور اس کی وجہ سے زکوٰۃ کے اوپر کیا فرق پڑتے ہیں، تو انشاءاللہ ابھی ہم وہ دیکھ لیتے ہیں۔ قوی جو قرض ہے اس کے اندر اگر ہم کسی کو نقد روپیہ قرض کے طور پر دیتے ہیں، یعنی نقدی قرض کے طور پر دی، اور یا سونا قرض کے طور پر دیا، یا چاندی دی، یا مال تجارت دیا، جس کی پھر ہمیں ابھی قیمت اس کی ملنی ہے، اور جب یہ چیزیں یعنی قرض کے طور پر دی جاتی ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ قرض قوی ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم نے دوسری جو قسم ہے قرض متوسط، اس میں یہ ہوتا ہے کہ یعنی ان 4 چیزوں میں سے تو کوئی چیز نہیں دی، نہ نقدی، نہ سونا، نہ چاندی، نہ مال تجارت، بلکہ یہ ہے کہ گھر کا کوئی سامان بیچ دیا، جس کو ہم کہتے ہیں خانگی سامان، گھر کا سامان بیچا، اور اب اس کی جو پیمنٹ ہے وہ ملنی ہے، تو وہ جو ہے وہ قرض ہے۔ وہ خانگی سامان جس کے اندر اپنے استعمال کے کپڑے ہیں، گھر کا سامان ہے، یا کوئی اس طرح کی چیزیں جو عام طور پہ یعنی مال تجارت نہیں ہوتا، بلکہ ویسے ہی کسی کو یعنی بیچ دیں اور اب اس کی پیمنٹ ملنی ہے، تو وہ بھی قرض متوسط کے اندر آئے گا وہ۔ اور جو قرض ضعیف ہے اس کے اندر چیزیں یہ آتی ہیں جو کہ ان 5 میں سے کسی کے اندر سے بھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ ذرا اور طرح کی چیز ہوتی ہے، جس کے اندر مثال کے طور پر حق مہر ہوتا ہے۔ حق مہر جو ہوتا ہے یہ اب عورت کا حق ہے جو کہ اس کو اس کے خاوند نے دینا ہوتا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ عورت کا قرض ہے خاوند کے اوپر، اور قرض کی قسم جو ہے وہ قرض ضعیف ہے۔ اور اس کی مثال ایک اور اگر ہم دیکھ لیں، دیت، یعنی ایک شخص قتل کر دیا گیا اور اس کے جو ورثاء ہیں اس کو دیت دینی ہے قاتل کے خاندان والوں نے، تو ہم یہ کہیں گے قاتل کے ورثاء نے قرض وصول کرنا ہے، جو مقتول کے ورثاء ہیں انہوں نے قرض وصول کرنا ہے، جو قاتل کے یعنی خاندان کے لوگ ہیں انہوں نے یعنی قرض دینا ہے، تو یہ یعنی دیت جو ہے یہ بھی قرض ضعیف ہے۔ اور تیسری ہے جیسے ملازمین کی تنخواہ وغیرہ، ملازم کی تنخواہ، تو ملازم کی تنخواہ جو ہوتی ہے یہ مالک کے اوپر قرض ہوتی ہے، اور وہ قرض جو ہے قرض ضعیف ہے۔ اب یعنی اس سے فرق کیا پڑتا ہے، یہ چیزیں سمجھنے سے ہمیں فرق کیا پڑ رہا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر۔ تو یہ جو 2 قسمیں ہیں، قرض قوی اور قرض متوسط، اگر بالفرض یہ کسی کو دیے قرض آپ نے اور وہ کچھ سالوں بعد اس نے وہ پیمنٹ کی آپ کو اس کے پیسوں کی، تو اب جتنے سال بعد اس نے پیمنٹ کی، فرض کرے 5 سال بعد کی، 5 سال بعد وہ پیمنٹ کر رہا ہے آپ کو، تو آپ نے ان 5 سالوں کی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرنی ہے۔ وہ یہ نہیں کہ آپ کو جس سال پیسے ملے ہیں صرف آپ نے اس سال کی ادا کر دینی ہے، بلکہ آپ نے وہ پچھلے جتنے سالوں کے بعد قرضہ آپ کو واپس مل رہا ہے ان تمام سالوں کی آپ نے ادا کرنی ہے زکوٰۃ وہ۔ جبکہ یہ جو قرض ضعیف ہوتا ہے اس کے اندر صرف موجودہ سال کے اندر اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی کی جائے گی وہ۔ تو ایک تو یعنی یہ فرق ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے جو ان دونوں کا یعنی آپس میں کیا فرق ہے، قرض قوی اور قرض متوسط کا۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ کچھ سالوں بعد ہم نے واپسی کرنی ہے تمام کے تمام کی، وہ تو دونوں کی کرنی ہے، دونوں کی پھر کیٹیگری ہم نے الگ کیوں بنائی ہے وہ۔ تو اس کی فرق آپ کو یعنی اگر ہم ایک اور چارٹ بنا لیں اس سے ذرا بہتر سمجھ آ جائے گا۔ یعنی اس کی بنیادی طور پر ادائیگی میں فرق آتا ہے کہ اگر آپ نے اکٹھے آپ کو پیسے واپس ملتے ہیں یا آپ کو الگ الگ پیسے واپس ملتے ہیں۔
یعنی جب آپ ظاہرہ قرض دیتے ہیں تو بعض اوقات لوگ آپ کو پورے کا پورا اکٹھا واپس کرتے ہیں کچھ سالوں بعد، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو واپس کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر پھر ہمیں یہ اس کا فرق پتہ چلے گا قوی اور ضعیف کا۔ تو اگر اس کو سمجھنے کے لیے ہم یہاں پہ ایک چھوٹا سا چارٹ بنا لیتے ہیں جس سے بات بہتر سمجھ آ جائے گی۔ یہ یہاں پہ قرض ہے جس کو یعنی جو ہمیں کچھ سالوں بعد جو ہمیں ملنا ہے قرض واپس۔ تو اب اس کے اندر ہمارے پاس دو آپشنز ہوتی ہیں جب ہم نے قرض کی زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ ایک تو آپشن یہ ہوتی ہے کہ جب ہمیں واپس ملے گا وہ تب ہم نے اس کی زکوٰۃ دینی ہے، یعنی ایک آپشن یہ ہے کہ واپس ملنے پر زکوٰۃ کی ادائیگی ہم کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی یہ آپشن ہمارے پاس، اور یا یہ کہ ہم ہر سال اس کی ادائیگی کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کو ہم ذرا بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے ہم اس کو سمجھ لیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب ہمیں واپس ملے قرض 2 سال بعد، 3 سال بعد، 5 سال بعد، جتنے بھی ہم نے مدت طے کی ہوئی ہے، جب بھی ہمیں دے رہا بندہ جس کو ہم نے قرض دیا ہوا ہے، جب وہ ہمیں واپس دے گا تب ہم نے زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے، اس سے پہلے ہم نہیں کرنا چاہ رہے وہ۔ اور تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ یا تو یہ ہے کہ وہ بندہ آپ کو یکمشت ادا کر دے وہ، یعنی 5 سال بعد، 4 سال بعد، جتنی مدت ہے اس کے بعد اس نے آپ کو اکٹھے سارے کے سارے پیسے واپس کر دیے۔ تو اس صورت کے اندر پھر کیا ہوگا کہ تمام بقیہ سالوں کی ہم زکوٰۃ دیں گے، تمام بقیہ سالوں کی زکوٰۃ دیں گے۔ اور لیکن اگر وہ آپ کو دیتا ہے تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے، یعنی مثال کے طور پر اگر ہم ایک یعنی مثال لینے فرض کریں آپ کی ایک دکان تھی، ٹائروں کی دکان تھی، ٹائر بیچتے ہیں آپ وہ، اور آپ نے جو ٹائر ہیں وہ کسی کو قرض کے طور پر یعنی دے دیے، اور اس کی قیمت تھی 10 لاکھ روپیہ۔ اب 10 لاکھ روپیہ جو ہے وہ 10 لاکھ روپیہ جو ہے وہ آپ کی یہ معاہدہ ہوا کہ جی ہمیں وہ 5 سال بعد دے گی پارٹی، یعنی ٹائر اس نے لے لی اور جو 10 لاکھ ہے وہ ہمیں 5 سال کے بعد ملیں گے وہ۔ اب اگر وہ 10 لاکھ کی پیمنٹ 5 سال کے بعد اکٹھی اس نے کی پارٹی نے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں 10 سال یعنی وہ 5 سال کی زکوٰۃ جو ہے وہ دینی پڑے گی ان 10 لاکھ روپوں پر، یعنی ایک سال کی کیلکولیٹ کر لیں، اس کو پھر ضرب دے لیں 5 سے، تو پانچوں کی ہمیں زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ یا دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ہمیں وہ پارٹی جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے واپسی کریں، تھوڑا کر کے واپسی ہو، یعنی 1.5 سال بعد اس نے ہمیں مثال کے طور پر 1 لاکھ دے دیا، اور پھر کچھ مہینوں بعد پھر مزید کچھ پیسے دے دیے، 50,000 دے دیا، اور اس طرح کر کے وہ دیتا چلا گیا وہ، اور یعنی 5 سال کے اندر ٹوٹل اس نے جو ہے وہ اپنا 10 لاکھ پورا کرنا ہے وہ۔ تو اب یہ جو واپسی ہمیں ہو رہی ہے یہ اکٹھی نہیں ہو رہی بلکہ تھوڑی کر کے ہو رہی ہے۔ اس کے اندر زکوٰۃ کی ادائیگی کس طرح سے ہوگی؟ تو اس کے اندر پھر ہمیں فرق جو ہے یہ کام آئے گا ہمارا متوسط اور قوی کا۔ تو اگر تو ہم نے جو قرض دیا ہوا تھا وہ قرض قوی ہے، یعنی نقدی سونا چاندی یا مال تجارت، تو جیسے بھی ہم نے ٹائروں والی اگزامپل لے رہے ہیں چونکہ مال تجارت ہے وہ، تو وہ مال تجارت پھر قرض قوی کے اندر آ جائے گا وہ۔ تو اگر تو وہ قرض قوی ہے تو اس کی پھر آپشن یہ ہوتی ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو جو تھوڑا سا حصہ ابھی ملا ہے وہ اگر چاندی کے نصاب کا 20% ہے، یعنی آپ نے قرض قوی کی صورت میں دیکھنا ہے کہ چاندی کے نصاب کا 20%، اگر تو وہ جو آپ کو پیمنٹ ملی ہے 1,50,000 10,000 5,000 جتنی کر کے وہ دے رہا ہے وہ، ہر دفعہ آپ نے دیکھنا ہے اگر جو ہے وہ چاندی کے نصاب کا 20% بن رہا ہے وہ پیمنٹ، تو پھر آپ نے اسی وقت اس کے اوپر زکوٰۃ دینی ہے، اور وہ پچھلے سالوں کی بھی دینی ہے۔ فرض کریں اس نے آپ کو 1 لاکھ روپیہ دیا اور 2 سال بعد دیا، تو آپ نے جیسے 1 لاکھ روپیہ ملا آپ کو، آپ نے 1 لاکھ کے اوپر زکوٰۃ دینی ہے، اور وہ پچھلے سالوں کی بھی دینی ہے، یعنی 2 سال کے بعد اگر مل گیا تو 2 سال کی زکوٰۃ دینی ہے وہ۔ تو یعنی یہ قرض قوی کے اندر دیکھنا ہوگا کہ اگر وہ چاندی کے نصاب کا 20% حصہ بن رہا ہے تو یعنی پھر آپ نے جیسے وہ رقم ملے گی اس کے اوپر آپ نے فوری طور پر زکوٰۃ دینی ہے، یا اگر اس سے کم مل رہی ہے تو ان سب کو جمع کرتے جائیں گے، جیسے وہ 20% کے قریب بن جائے گی وہ، تو اسی وقت آپ کو زکوٰۃ دینا اس کے اوپر واجب ہو جائے گی وہ۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جو قرض متوسط کی جیسے آپ نے گھر کا سامان بیچا ہوا تھا، کپڑے کوئی اپنا اٹھا کے 4 پہیے بیچ دی، کوئی اس طرح کی چیزیں، اس کی پیمنٹ تھی فرض کر لیں 1 لاکھ روپیہ، اور وہ آپ کو تھوڑا کر کے واپس مل رہا ہے وہ۔ تو اگر اس کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ اگر وہ چاندی کے نصاب کے برابر بن رہا ہے، چاندی کے نصاب کے برابر، تو پھر آپ اس کے اوپر
اس وقت آپ کے اوپر یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی فوراً واجب ہو جائے گی. یعنی قرض قوی کے اندر یہ ہے کہ 20% دیکھنا چاندی کے نصاب کا، جیسے ہی وہ پورا ہو گیا تو پھر آپ نے ادائیگی کرنی ہے زکوٰۃ کی. اور قرض متوسط کے اندر یہ ہے کہ جیسے ہی چاندی کے نصاب کے برابر ہو گیا تو اسی وقت آپ نے وہ جو تھوڑی تھوڑی کر کے پیمنٹ مل رہی ہے اس کی آپ نے زکوٰۃ کرتے جانی ہے، اور زکوٰۃ پچھلے سارے سالوں کی کرنی ہے. یعنی یہ ضروری ہے کہ تمام بقیہ سالوں کی کرنی ہے، تمام بقیہ سالوں کی کرنی ہے پیمنٹ. تو یعنی ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے. یعنی یہ طریقہ وہ ہے کہ جب آپ واپس ملنے پر زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا چاہ رہے ہیں اپنے قرض کے اوپر. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ واپس ملنے سے پہلے یعنی ہر سال زکوٰۃ کی ادائیگی جیسے اب اپنے مال کی کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہی قرض کی بھی کر دیں. زکوٰۃ کی ادائیگی تو یہ ہے. جیسے مثال کے طور پہ جیسے ہم نے ٹائروں والی مثال دیکھی تھی، 10 لاکھ کے ٹائر دے دیا آپ نے 5 سال کے بعد جس کی پیمنٹ ملنی ہے. تو جیسے ہی آپ کا پہلا سال مکمل ہوگا جو آپ کی زکوٰۃ کی ڈیٹ ہوگی اس زکوٰۃ کی ڈیٹ کے اندر آپ 10 لاکھ کی زکوٰۃ بھی دے دیں گے. 10 لاکھ کی زکوٰۃ اپنے باقی مال کے ساتھ ملا کر آپ نے زکوٰۃ دے دی، اگلے سال پھر اس کی دے دی، اگلے سال پھر دے دی. اس کی وجہ سے ہوگا یہ کہ آپ کو پیسے چاہے تھوڑے تھوڑے کر کے مل رہے ہوں یا زیادہ زیادہ کر کے مل رہے ہوں یا اکٹھے مل رہے ہوں، آپ کو پھر وہ لمبی چوڑی کیلکولیشنز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ آپ کی آسانی سے زکوٰۃ جو ہے وہ ادا ہر سال کے اعتبار سے ہو رہی ہوگی وہ. تو یعنی یہ طریقہ نسبتاً ذرا آسان ہے، اس میں یعنی کیلکولیشن وغیرہ لمبی چوڑی نہیں کرنی پڑیں گی. لیکن بعض اوقات صورتحال ایسی پیش آتی ہے کہ پیمنٹ جو ہے فرض کریں قرض جو ہے وہ بہت بڑی مقدار میں دیا ہوا ہے اور اس پہ زکوٰۃ جو ہے وہ لاکھوں شاید کروڑوں کے اندر اگر بن رہی ہے، اور آپ کے لیے اپنے دوسرے اموال سے زکوٰۃ ادا کرنا ممکن نہیں ہے، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو میں نے قرض دیا ہوا ہے اسی کے اندر سے میں زکوٰۃ ادا کروں. تو پھر یہ کہ یہ ساری صورتیں آپ کے لیے سمجھنی جو ہیں وہ ضروری ہیں، پھر اس وقت یہ چیزیں کام آتی ہیں وہاں پہ. اور جہاں تک اس کا معاملہ ہے قرض ضعیف کا، تو قرض ضعیف کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ آپ کو حق مہر ملا، جیسے مثال کے طور پر حق مہر بیوی کا طے ہوا تھا 8 لاکھ روپیہ حق مہر طے ہوا ہے، اور وہ خاوند دے رہا ہے 5 سال کے بعد بیوی کو ملا. تو اب یہ نہیں ہے کہ اس نے 5 سال کی بھی زکوٰۃ دینی ہے ان 8 لاکھ کے اوپر، نہیں، بلکہ صرف اس نے موجودہ سال جب اس کو ملا ہے اور اس وقت اس نے اس کی زکوٰۃ دینی ہے. جیسے ہم نے طریقہ پیچھے زکوٰۃ کی کیلکولیشن کا اور طریقوں کا اور نصاب کا پڑھا ہے، اس طریقے کے مطابق وہ صرف موجودہ سال کی زکوٰۃ دے دے گی. اسی طرح اگر مقتول کے ورثاء کو دیت دی ہے جو قاتل کی طرف سے، وہ کافی سالوں کے بعد ملتی ہے، تو وہ پھر صرف موجودہ سال کے اندر وہ زکوٰۃ دی جائے گی دیت کے اوپر. اسی طرح ملازم کی تنخواہ جو ہے وہ اس نے دینی ہے مالک نے، اور مالک جو ہے وہ کافی یعنی اس نے کئی تنخواہیں ہیں وہ روک کے رکھی ہوئی تھی اس نے، اور کئی سالوں کے بعد اٹھا کے اس نے اکٹھی دے رہا وہ تنخواہیں. تو اب ملازم جو ہے وہ صرف جب اس کو پیسے مل جائیں گے اور پھر صرف اس سال کے اندر وہ اس کی دے گا، وہ زکوٰۃ دے گا. یہ نہیں کہ پچھلے سالوں کے اندر جتنے سال مالک نے روک کے رکھی ہے تنخواہ تو اس کی بھی زکوٰۃ دے گا، نہیں، بلکہ صرف موجودہ سال کی زکوٰۃ دے گا، کیونکہ یہ قرض ضعیف ہے. تو یہ کچھ فرق ہے دونوں ان ساری اقسام کا.